بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ چلیں جی، گھر کے جو کام ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں اور کوکنگ بھی ہوتی رہتی ہے، تو آج ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں ہیلدی گپ شپ۔ اچھا، گپ شپ کیا کرنی ہے؟ بڑے دنوں سے نا میرے ایک دماغ میں ایک چیز گھوم رہی تھی، تو میں کوشش کر رہی تھی کہ آپ سے نا بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ اچھا، آپ کی لائف میں اگر کوئی بندہ چینج لائے تو پھر آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ دوسروں کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچائیں، اور جو آپ کو فائدہ ہوا ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچے، اور اچھی بات جو ہے وہ پھیلانا ویسے صدقہ جاری ہے۔ تو میری لائف میں بھی ایک بندی آئی ہے اور میڈیا کی بندی ایک آئی۔ اچھا، اس کے 3 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ساتھ میں وہ میڈیا میں بھی اپنا مطلب کام شام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو میڈیا میں کام تو وہ کرتی ہیں، تو میڈیا سے ریلیٹڈ ہوئی نا۔ اچھا، ساتھ ساتھ اس نے ہماری جو زندگیوں کو نا بدل دیا۔ بدلا کیسے کہ ہماری درود شریف کی فضیلت کا سبھی کو پتہ ہے، سبھی کو مطلب اندازہ ہے، اور سبھی اس کے بارے میں انفارمیشن بھی رکھتے ہیں، جبکہ اس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اس چیز کی کتنی اہمیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ خود یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سب باتوں کا پتہ ہے، اور شروع سے لے کے ابھی تک پڑھتے بھی آئے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہماری لائف میں جو ہے نا درود شریف کی جو ایک ہوتی ہے نا مطلب ریگولر پڑھنا، وہ والی روٹین نہیں بنی ہوئی تھی۔ تو اس بندی کے آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارا جو درود شریف ہے نا وہ ریگولر ہو گیا ہے، اور درود شریف کی ویسے برکات بہت ہیں۔ تو میرا دل تھا کہ میں آپ بھی میری فیملی کی طرح، تو میں جو ہے نا یہ والی جو چیز ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اچھا، انہوں نے سٹارٹنگ میں یہ کیا کہ ہمیں کہنا شروع کیا نا، تو ذرا مشکل تو لگتا ہے، ظاہر ہے کسی بھی کام کی روٹین جو بنانی ہے نا وہ ذرا مشکل ہی کام ہے، اور اچھے کام کو آپ نے جب اڈاپٹ کرتے ہیں نا آپ، تو شیطان بڑا حملہ کرتا ہے بار بار، تو پھر اس کام سے مطلب رکاوٹ بھی آتی ہے، اور آپ لیزی بھی ہو جاتے ہیں اور مائنڈ سے نکل بھی جاتا ہے۔ لیکن اس بندی کی ایفرٹ یہ ہے کہ وہ ہر فرائیڈے کو ہمیں ریمائنڈ کرواتی تھی۔ اچھا، ریمائنڈر جو ہے نا یہ آپ کی لائف میں بہت ضروری ہے کسی بھی معاملے میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو 5 نمازیں رکھی ہیں نا وہ اسی لیے رکھی ہیں، وہ ایک ریمائنڈر کا ہی مطلب ہمیں سائن دیتی ہیں کہ ہم نے صبح کی پڑھی ہے تو دوپہر کی پڑھی تو شام کی پڑھی تو مغرب کی، مطلب یہ ریمائنڈر ہی ہے نا ہماری لائف میں جو پابندی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ اچھا، چلیں اپنے درود شریف کی طرف آتے ہیں پھر۔ اچھا، اس بندی میں اتنی مصروفیت کے باوجود ہم سے جو ہے نا ہر فرائیڈے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ کلیکٹ کرتی تھی، تو بڑا مشکل لگتا تھا، پہلے جو تھا بہت کم ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک نا گروپ بنا دیا، جو ممبر ان سے اٹیچ تھے نا انہوں نے گروپ بنا دیا، اور گروپ میں جو تھا نا ہم نے 1-2 ہفتے جو ہے نا وہ بھیجنا شروع کیا اپنا جو اکاؤنٹ، ہم جتنا درود شریف مطلب ایک فرائیڈے سے لے کے دوسرے فرائیڈے تک جتنا پڑھتے تھے، تو اس سے پھر ہمارے میں یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا کمپٹیشن والا سین آ گیا۔ اچھا، جب یہ مطلب سارا کام یہ سٹارٹ ہوا نا، تو ہم نے گھر میں بھی، میری بیٹی نے مطلب یہ کام میری بیٹی نے سٹارٹ پہلے کروایا، انہی کا کنیکٹ ہوا تھا انہی کے ساتھ، تو چلے انہوں نے سٹارٹ کروایا، تو پھر اب ہمارے گھر میں جو ہے نا ہم دونوں میں کمپٹیشن چلتا ہے۔ پہلے تو ہم دونوں میں چلتا ہے، ماں بیٹیوں میں، پھر جو ہے پھر گروپ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری موٹیویشن اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے نا زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تو بس میں آپ کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کے گھر میں جو ہے نا، آپ بھی اپنے گھروں، میری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور بھی گھر کے ممبر ہو سکتا ہے کوئی مرد حضرات بھی سنتے ہوں، تو اپنے اپنے گھروں میں نا یہ آپ روٹین بنائیں کہ آپ بھی جو ہے نا فرائیڈے جو ہے نا ان کی کاؤنٹنگ آپ کلیکٹ کریں، اور کسی پیج پہ یا کہیں لکھنا جو ہے نا وہ آپ شروع کر دیں۔ اچھا، لکھنا کیوں ہے کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے میں نا ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اچھا جو گفٹ ہے وہ درود شریف کا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنی طرف سے پیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور باقی سارا سال بھی انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ میرے بھی جو پچھلے 3-4 مہینے سے مطلب یہ کام سٹارٹ ہوا ہے، اور ہر فرائیڈے کو جو ہے نا ہم نے اکاؤنٹ بتانا بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے اگر ہم کسی وجہ سے نہیں بتاتے، ہمیں بھول جاتا ہے، لیکن اس بندی کے میں کہتی ہوں آفرین، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اور اگر ہمیں یاد نہ ہو تو انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے، اور یہ پوچھنے اور بتانے کے جو چکر میں نا ہمیں ہوتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہماری لائف میں۔ اب مجھے ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کے کام کیے ہیں، اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ مائنڈ سے نکل جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اگر ممبر باقی میں سے کوئی ایک آدھا بھی لگا ہوا ہے، جیسے کہ میری بیٹی کبھی دیکھتی ہے وہ کر رہی ہے تو مجھے اس کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے، تو کاؤنٹر جو ہے وہ آپ بہت معمولی سی مطلب پرائز میں وہ مل جاتا ہے،
تو وہ آپ لا کے نا، میرا مشورہ ہے کہ گھر کا جو کوئی ہیڈ ہے، جو اس چیز کا مطلب ذمہ داری لے کے ہم یہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے گفٹ کرے کاؤنٹر بھی سب کو. تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ کاؤنٹر آپ ہر وقت جو ہے نا ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا پریس کرنے کی جو عادت ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان کا جو درود شریف کا کاؤنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ شروع کریں گے، دیکھا دیکھی جو ہے نا، ایک تو کمپٹیشن بڑھے گا، اور کمپٹیشن میں آپ کو ہوگا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بندے کو یاد بھی آ جاتا ہے. اچھا، کوئی نیگیٹو پوائنٹ وہ سوری کمنٹ نہ کوئی کرے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ریمائنڈر جو ہے وہ لائف میں بہت ضروری ہے. اور اسی لیے ہوتا ہے، دیکھیں جب ہماری وہ اسکول میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ٹیچر جو ہیں وہ روٹین میں پہلے پڑھاتے ہیں، اور پیپروں کے پاس جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہماری پریکٹس اچھی ہو جائے. تو بس یہی چیزیں ہم نے شروع سے پڑھی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے دماغ سے بعض اوقات نکل جاتی ہیں، اس چیز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا. تو بس اگر ایک آدھے بندے کو بھی یہ میری بات کلک کر جائے تو میں تو کہتی ہوں یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور دنیا کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے، ہم ان کی آسائشوں میں اور جو ہے نا اتنا وہ گہما گہمی میں گم ہوئے میں کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں نا، ان کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. تو بس یہ میرا تھا کہ آپ بھی میری فیملی کی طرح ہیں. تو جو میں کرتی ہوں وہ کوشش ہے کہ اپنی روٹین جو میں شیئر کرتی ہوں، تو مجھے ہوتا ہے کہ بڑے دنوں سے مطلب یہ مجھے نا مائنڈ پہ ایک تھا کہ میں امانت میں جیسے خیانت نہیں ہو رہی، کہ میں یہ والی چیز آپ کو نہیں اپنی بتا رہی. تو چلیں کوشش کریں آپ بھی اپنی لائف میں، اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کاؤنٹنگ جو سٹارٹ کریں، اور جو ہے نا کوئی اگر اور اچھا مطلب اوپینین آپ دے سکتے ہوں تو وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے انشاءاللہ جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو قبول کرے. چلے جی، اب یہ جو ہے نا جیسے اسلامک سال کا سٹارٹ ہوتا ہے محرم سے، تو میرا دل ہوتا ہے کہ جو شروع کے سٹارٹنگ کے دن ہے نا، اسی میں اپنا دسترخوان جو ہے نا وہ وسیع کروں. اور وسیع اس لیے کروں کہ سارا سال اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا دسترخوان ایسے وسیع رکھے. مطلب یہ میرا اوپینین ہے. بعض لوگ 9 محرم کو، 7 کو، 8 کو، جب لوگوں کو ٹائم ملتا ہے وہ کرتے ہیں. تو میرا بس پرسنلی یہ ہوتا ہے کہ میں نا اسٹارٹنگ کے دنوں میں مطلب پہلے 2 محرم کو نا یہ کام جو ہے کر لوں. تو اچھا، اس میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو کھلایا پلایا جو بیچارے عام دنوں میں جو ہے نا نہیں کھا پی سکتے. عام دنوں میں مطلب کہ وہ اچھا کھانا کھا ہی نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں کو یہ کھانا شانا جو ہے نا اچھا بنائے اور اچھا کھلائے. اللہ کے راستے میں ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دیتا رہے، اور اتنی زیادہ دے کہ ہم ڈیلی بیس پہ یہ کام کریں، نہ کہ ہم کچھ مہینے یا سال بعد یا ہفتوں کے بعد کریں. تو بڑا دل کو سکون ملتا ہے. اور محرم کا مہینہ جو ہے، اس کی فضیلت اور جو اس میں اہم واقعہ ہوا ہے وہ تو آپ کو سبھی کو پتہ ہے. اور میں نے جو سیکنڈ بات کرنی تھی آپ سے کہ وہ نا عاشورہ کے روزے کے بارے میں کرنی تھی، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہمت و توفیق دے وہ تو یکم محرم سے شروع ہو جاتے ہیں روزے رکھنے، اور رمضان کے بعد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں. اور جو عاشورہ کے دن کا میں کہہ رہی ہوں ماسٹر، اس دن میں اور بہت زیادہ اہم جو ہے نا واقعات ہوئے تھے. مجھے 2-4 یاد ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اور جو ہیں کون سے جو واقعات ہیں وہ ہوئے تھے. اچھا، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. تو ہم ان کی توبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگ سکتے ہیں. اور سیکنڈ نمبر پہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عشوب چشم کے ان کی بیماری تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن میں نا ان کو شفا ملی تھی. تو ہم اپنی بیماریوں سے شفا مانگ سکتے ہیں. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا. تو ان کی وہ کتنی بڑی مشکل اور پرابلم اور پریشانی تھی. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم اپنی جو پریشانیاں ہیں، جو اپنی بیماریاں ہیں، ان کی مطلب ان کے توسل سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی آگ وہ ٹھنڈی کی گئی تھی. تو مطلب بہت ہی اہم واقعات جو ہیں نا اس دن میں ہوئے تھے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ 9 کا اور 10 کا ملا کے رکھیں. اور اگر نہ ہو سکے تو میرے مطلب جو ٹیچر ہیں نا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ 10 محرم کا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت توفیق دے تو آپ عاشورہ کے دن کا جو ہے نا وہ روزہ رکھ لیں. اچھا، اس کے علاوہ جو کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ بھی مطلب پرابلم میں تھی.
وہ چل رہے تھے تو ان کو جو ہے نا اسٹروک جو ہوئی تھی نا وہ کنارے کے ساتھ، وہ بھی اسی دن ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو پریشانیاں اور بیماری اور توبہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ہمیں سکھانے کے لیے مطلب اس دن میں ہوئی تھی، تو ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ پورے سال کا جو ہے نا کفارہ ہو جاتا ہے آپ کے گناہوں کا۔ تو بس یہ چھوٹی موٹی باتیں جو انفارمیشن مجھے ملی تو مجھے تھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور اچھی بات کو پھیلانا جو ہے وہ آپ بھی آگے سے شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ چلے جی، میں کون سا ٹیچر ہوں یا لیکچرار ہوں، پلیز نیگیٹو کومنٹ کوئی نہ کرے۔ بہت سے لوگوں کو میرے سے بہت زیادہ علم ہوگا، اور اگر ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں، مجھے بھی علم آئے گا، اسی طرح سیکھنے سکھانے سے علم بڑھتا ہے۔ چلے جی، اب اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ جلدی ملیں گے انشاءاللہ آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔